صل علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون قال اللہ تعالی واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا قال الله تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے 3 مختلف مقامات سے قرآن کی آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ حجرات سے انما المؤمنون اخوة، دوسری آیت واصبر نفسک مع الذین سورہ کہف کی، اور تیسری آیت ہے ام حسبتم ان تترکوا سورہ توبہ کی ہے۔ یہ تینوں آیات آج کے جیسا موضوع ہے ایمان کے ساتھی، اس حوالے سے میں نے آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ان تینوں آیات میں ایمان والوں کے آپس کے تعلقات، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، جن کے ذہنوں میں عبادت کا صحیح مفہوم ہے، وعدہ ہے، اور ایسے لوگ جو کہ اقامت دین کی تحریک لے کے اٹھے ہیں، ان کا آپس کا کیا تعلق ہے۔ آج جو جماعت اور تحریک، پوری دنیا کی تحریکوں کے لیے جو ہمارے لیے سرمایہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والوں کے آپس کے تعلقات، ایمان کے ساتھی کیسے ہوتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں، اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھوں گا، پھر آگے اس آیات کے حوالے سے چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہداء، لیکن انبیاء اور شہداء قیامت دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے، جو انہیں اللہ کے ہاں ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے، نہ مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ محض خدا کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے، کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، اور اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ جس دن ہمارے جو قریبی ساتھی، ہمارے قریبی رشتہ دار فرار اختیار کریں گے، اور اس وقت جو حال ہوگا کہ ہر انسان اپنی ذات کو لے کے اپنے اس وقت سامنے جو نتائج نظر آ رہے ہیں اس وقت ہوگا، لیکن ایسے لوگ جو ایمان کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، ان کے حوالے سے یہ حدیث ہے کہ ان کا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ میرے ایمان کے ساتھی، اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک ایمان اور ایک ساتھ۔ ایسے انسان جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اپنے رب کی عبادت کا صحیح فہم حاصل کر لیا، اور پھر شہادت علی الناس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اقامت دین، یہ سارے ان کے شعور حاصل کر لیا تھے۔ ایسے شعوری مومنین کی جماعت کے افراد کا آپس میں کیسا ساتھ ہونا چاہیے، ایسے ایمان کے ساتھیوں کی صفات کیسی ہونی چاہیے، اور یہ کس طرح ایک دوسرے کا سہارا بن کر اپنے فرائض کی ادائیگی میں ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں۔
آج ہم اس گفتگو کو قرآن کی روشنی میں 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا کہ میرے ایمان کے ساتھی کی تحریک میں اہمیت کیا ہے، میرے ایمان کے ساتھی کی، ایمان والوں کے آپس کے تعلق کی اس تحریک میں کیا اہمیت ہے۔ دوسرا، میرے ایمان کے ساتھی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، میرے ایمان کے ساتھی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اور تیسرا، میرے ایمان کے ساتھی کی صفات کیا ہیں۔ اہمیت کے حوالے سے یہ تاریخ اس چیز گواہ ہے کہ وہ تحریکیں، وہ قومیں کوئی بھی اجتماعی انقلاب بغیر ایک منظم طاقت کے نہیں لا سکتی۔ ایک منظم طاقت اس وقت وجود میں آتی ہے جب اس کے افراد میں ایک محبت اور اخوت کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے ساتھی کارکنان بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایمان کے ساتھی امراء بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایمان کے ساتھی مامورین بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سب کا آپس میں کیا محبت کا رشتہ ہے، مامور کا کیا رشتہ ہے امیر کے ساتھ، اور امیر کا کیا رشتہ ہے مامور کے ساتھ، اور تمام کارکنان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کس طرح محبت کا رشتہ، کس طرح ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانی دیتے ہیں، اپنی نفس کی قربانی دے کے، اپنی ضرورتوں کی قربانی دے کے دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس میں اس تحریک کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس تحریک میں اس حوالے سے کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو تحریک اٹھی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس دلایا کہ اس تحریک کی مدد میں نے مومنین کی جماعت سے کی، اور مومنین کی ایسی جماعت جن کے دل وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، جن کے دلوں میں محبت ہے، جن کے دل محبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے مدد کی تمہاری مومنین کی جماعت سے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کی دلوں کی محبت کے ساتھ مجھے آپ کی مدد کی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ایمان کی شرط ہے یہ کہ مومنین کا آپس میں تعلق و مومنین کا آپس میں محبت اور ایمان کے ساتھیوں میں آپس میں قربانی کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا لا یؤمنوا حتی تحابوا، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے تھا۔ اور یہ تو اس دنیا کا، اس دنیا میں ہماری تحریک کامیابی ممکن نہیں ہے، اس تحریک کو عروج حاصل نہیں ہو سکتا جبکہ اس کے کارکنان، ان کے افراد، ان کے امراء اور مامورین کے درمیان اس قسم کی محبت ہو۔ اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو حق کا کلمہ لے کے اٹھے ہیں، ان کا مقابلہ باطل کی قوتوں کے ساتھ ہے، اور سب کو اندازہ ہے باطل کی کیا قوت ہے، باطل کے پاس کیا اسباب ہیں، ہمارے پاس کیا اسباب ہیں۔ ہمارے پاس یہی ایک سرمایہ ہے، اس وقت بھی یہی سرمایہ تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحریک اٹھائی تھی، اور آج بھی ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے، اور ہمارے درمیان ایسا محبت، ایسا مضبوط تعلق ہونا چاہیے کہ کأنہم بنیان مرصوص، ایک دیوار کی مانند، اور کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ رخ نہ ڈال سکے، کسی کو موقع نہ ملے کہ کوئی سازش اثر انداز ہو سکے۔ یہ ایسا تعلق مضبوط ہوگا تو بھئی ہماری یہ تحریک اٹھے گی، اور جتنی مخالفتیں ہوں گی، جتنی سازشیں ہوں گی، وہ خود ہی ٹکرا کے واپس چلی جائیں گے۔ لیکن ہمیں اپنے اندر اس قسم کا تعلق، اس قسم کا محبت، اس قسم کی ربط بننا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ہدایت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس تحریک کے کارکنان کو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے۔ کیا ہدایت دے رہا ہے؟ اصبروا، یعنی اپنے مقصد کے ساتھ ڈٹے رہو۔ مقصد، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو باندھے رکھنا۔ اصبروا، باندھے رکھو، اور اس طرح باندھو کہ جب آپ کا مقابلہ ہو باطل کے ساتھ، جب مقابلہ ہو باطل کہتا ہے تو آپ کا صبر ان سے ٹکرائے تو آپ کا صبر ان سے زیادہ اونچا ہو۔ آمنوا اصبروا وصابروا، صابروا آپ کو جیسا جاہدوا، جب کوشش ایک کوشش دوسری کوشش سے ٹکراتی ہے تو کہتے ہیں جاہدوا۔ جس طرح صبر، ایک کا صبر دوسرے کے صبر سے جب ٹکرائے گا تو کہیں گے صابروا۔ اس طرح کہ ایک کا رب دوسرے سے رب کے ٹکرائے گا، حق کا رب باطل کے رب سے جب ٹکرائے گا کہتے ہیں رابطوا۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آپ ہمارا صبر ان کے صبر سے زیادہ ہونا چاہیے، ہمارا آپس کا ربط ان کے ربط سے زیادہ ہونا چاہیے، تب ہمارے کامیابی کے مواقع ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور یہ ہمیں حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ کے تقوی، اللہ کے خوف کے ساتھ۔ اور جب یہ حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ فلاح ہماری ہوگی، ساری کامیابی ہماری ہوگی۔ اب اس حوالے سے کہ یہ تو اس دنیا کی باتیں ہیں، اس دنیا کی باتیں جب کوئی ہمارا دوست نہیں ہوگا اس وقت ہمارے سارے رشتے ہم سے روٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے بھائی بہن ماں بیٹا بیوی سب فرار اختیار کریں گے۔ اس وقت الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یعنی جو اس دنیا کے جو دوست ہوں گے وہ بھی دشمن بن جائیں گے، مگر ایک ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس وقت جب شدید ترین دن ہوگا، اوپر سے بھی آگ برس رہی ہوگی اور زمین بھی آگ، نیچے سے بھی آگ ابل رہی ہوگی، اس وقت الا المتقین الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست دشمن بن جائیں گے اور صرف سوائے متقی لوگوں کے لیے۔ اب اندازہ کریں اس وقت آج جو ہم ایمان کے ساتھی بنا رہے ہیں، سارے ایمان کے ساتھی، یہ ہماری تربیت گاہ ایمان کے ساتھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سارے یہ محبتیں ہم پیدا کر رہے ہیں، اس کا نہ صرف اس دنیا میں فائدہ ہوگا، اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ جو اس دن فائدہ ہوگا اس وقت ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ام حسبتم، جو آیت میں شروع میں آپ کے سامنے پڑھے، ام حسبتم ان تترکوا، اس دن کیا تم نے سوچ رکھا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، کہ اللہ تعالیٰ جان نہ لے کہ ہم نے پہلے تو ہم حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کہ جہاد کیا، کوشش کی، اور اس کے بعد وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، یعنی اللہ تعالیٰ جان نہ لے کہ ہم نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور مومنین کو اپنا جگری دوست بنایا کہ نہیں بنایا۔ یعنی ایک شرط ہے ہماری آخرت میں کامیابی کی، ایک شرط ہے کہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور مومنین کی جماعت کو اپنا دوست بنائے، ایمان والوں کو اپنا ساتھی بنائے۔ ولیجا، ایسا دوست کہ جو آپ کے دلوں میں اترا ہوا ہو۔ ایک لفظ آتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہے، یعنی کہ وہ دوست جو ہمارے دلوں میں اتر گیا ہو، ہمارا ایمان کا ساتھی جو ہمارے دلوں میں اتر گیا ہو، یہ ایک کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے اس وقت کی، اس دن کی نجات کے لیے، کہ ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو اپنا ایسا ساتھی بنائیں۔ آخرت میں آدمی کا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ اس دنیا میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اس دنیا میں وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کام میں اشتراک کرتے تھے، ان آخرت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کس کے ساتھ اپنا انجام کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو انبیاء کے کام میں لگے ہوئے ہیں، شہادت علی الناس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یا کوئی اور لوگ، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں چاہیے تو ہمیں آج میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ ایسا دن ہوگا، اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ جب قدموں تلے آگ ابل رہی ہوگی، سر کے اوپر آگ کے بادل ہوگا جس سے انگارے برس رہے ہوں گے، اس میں صرف ایک سایہ ہوگا۔ اس دن ایک سایہ ہوگا، وہ سایہ کس کو ملے گا؟ اس دن سایہ کس کو ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ اس دن اس سائے میں ہوں گے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ ان 7 افراد میں سے ایک میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں، رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا، رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا علیہ وتفرقا علیہ، جو اپنے رب کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ آج ہم اپنے رب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم سب آج رب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں،
اور اپنے رب کے لیے علیحدہ ہوتے تھے، ایسے لوگوں کو اس دن اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ اب اندازہ کریں اس دن کی شدت کا اور پھر اس دن کے سائے کا۔ اگر اس دن کا سایہ چاہیے تو اگر ہمیں چاہیے تو آج ہمیں ایمان کے ساتھی بنانے ہوں گے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اور ایک اور جگہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ این المتحابون فی بجلالی اليوم اذلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظل۔ کہاں ہے وہ محبت کرنے والے، کہاں ہے وہ محبت کرنے والے جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، میرے جلال کی وجہ سے اپنے آپس میں ایمان کے ساتھی بنے ہوئے تھے؟ ان کے لیے سایہ ہے، اور اس لیے یہ سایہ فی ظلی، میرے سائے کے نیچے، یوم لا ظل الا ظلی، آج کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں سوائے میرے ایک سائے کے سارے۔ یہ اس دن کا شدت اور اس دن کی آسانی اس ایمان کے ساتھی کی بنیاد پہ سارے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے اس کے کہ میرے ایمان کے ساتھی کی ضرورت کیوں ہے سارے۔ الحمدللہ ہم سارے جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، شہادت علی الناس کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے، اخریت للناس کیا ہے، اقامت دین کیا، ہم سب کو پتہ ہے سارا۔ ہم سب کو پتہ ہے دعوت دین کا کیا کام ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے اس تربیت گاہ میں ہمیں آنا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہے دروس میں جانا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہے قرآن پڑھنا چاہیے، ہم سب کو پتہ ہے حدیث پڑھنی چاہیے، پھر کبھی کر نہیں پاتے ہم، پھر بھی ہم نہیں کر پاتے، ہم سستی کرواتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اگر غور کریں سب کو یہ چیزیں پتہ اس کے باوجود ہم نہیں کر پاتے، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت میں کچھ ایسی چیزیں رکھیں جو اس کی بقا کے لیے لازمی تھی۔ انسان کی شخصیت میں کچھ ایسی چیزیں جو اس کی بقا کے لیے لازمی ہیں سارے، جیسے جذبات ہیں، محبت کے جذبات ہیں، اس کے اپنے نفس کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، دنیا کی زینتوں کی محبت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھی ہیں سارے۔ یہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان محبتوں کو، ان خواہشات کو میرے تابع کر لو، ان ساری چیزوں کو میرے تابع کر لو سارے۔ اب یہ جذبات، یہ خواہشات ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور یہ اسی طرح چلتی رہیں گے ساری، اور ان کو ہم نے اللہ کے تابع کرنا، وہ کس طرح تابع کرنا، اس کے لیے ہمیں ایمان کے ساتھی کی ضرورت ہے۔ اور پھر انسان کی فطرت ہے بھولنے کی سارے، کہ انسان بھول جاتا ہے۔ ابھی کتنے لوگوں کو یاد کرایا، کتنی دفعہ یاد کر رہا ہے، پھر بھی کچھ لوگ بھول گئے ہوں گے اس تربیت گاہ کے بارے میں۔ درس کی دعوت ہم ہر ہفتے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بھول جاتے ہیں سارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ یہ طرح کہ وہ بھولنے والے تھے اور عزم کے پکے نہیں تھے۔ ہم بھی انہیں کو اولاد ہے، ہمارے میں بھی بھولنے کی کمزوری ہے اور ہم بھی عزم کے پکے نہیں، اس لیے ہمیں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہم سستی کر بیٹھتے ہیں سارے، جذبات کے روح میں بہر جاتے ہیں، خواہشات کی جب آندھیاں چلتی ہیں اس میں اڑ جاتے ہیں سارے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسی اور تیسری ایک اور چیز، وہ شیطان جو ہمارے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے سارا، اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا سارا کہ میں جو سیدھا یہ والا راستہ ہے، تحریک کا راستہ، اقامت دین کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے نا، اس سیدھے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور پھر ان لوگوں کو ورگلاؤں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پہ وہ کھڑا ہوگا، وہ کسی اور پب کے راستے میں، کلب کے راستے میں، دوسرے راستے میں نہیں کھڑا ہوگا، وہ اس راستے پہ کھڑا ہوگا جو راستے مسجد کو جاتے ہیں، جو راستے دین کی طرف آتے ہیں، اس راستے پہ کھڑا ہوگا۔ وہ کیا کرے گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، چاروں طرف سے ہمیں گھیرے گا سارا۔ اور اس وقت ہمارا کون ساتھ دے گا؟ اس وقت ہمارا کون ساتھ دے گا؟ اس وقت میرے ایمان کا ساتھی میرا ساتھ دے گا، آپ کے ایمان کا ساتھی آپ کا ساتھ دے گا۔ وہ آپ کو یاد کرائے گا کہ آج دعوتی درس ہے، وہ آپ کو یاد کرائے گا آج تربیتی نشست ہے، وہ آپ کو یاد کرائے گا آج تنظیمی ہے ہمارا، وہ آپ کو یاد کرائے گا قرآن پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے، وہ آپ کو فجر کی نماز وقت اٹھائے گا، وہ آپ کا ایمان کا ساتھی آپ کو یاد کرائے گا سارا۔ وہ آپ کی کمزوری، جو فطری کمزوری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں، اس پہ کور کرنے کے لیے
ہمارے اور ساری ہمارا نفس بھی ہمارا دشمن، ہمارا معاشرہ بھی ہمارا دشمن، ہمارا شیطان بھی ہمارا، تو اس وقت ہمارا ساتھی ایک ہی ساتھی، وہ ایمان کا ساتھی، جو ہمیں دعوت دے گا اس دعوتی درس کے لیے، ہمیں دعوت دے گا اس دعوتی تربیت کے لیے، ہمیں دعوت دے گا نماز کے لیے، جماعت کے لیے سارے. تو اس وقت کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایمان کا ساتھی. اور یہ ساری تحریکوں کا آپ مطالعہ کریں، یہ تاریخ گواہ ہے سارے. صحابہ کرام میں بھی ایسے صحابی جب ایک دوسرے کو ملتے تھے، ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے تھے. جب ملتے تھے، جب علیحدہ ہوتے تھے، پھر ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے تھے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے تھے. کوئی ساتھی فجر کی نماز میں نہ آ سکے تو اس کو گھر میں جا کے پتہ کرتے تھے تو کیوں نہیں آئے سارے. یہ ایمان کے ساتھی، یہ ایمان کے ساتھی کی اہمیت، ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے ہماری اس دنیا کی کامیابی کے لیے، اس تحریک کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں ایمان کے ساتھی کی ضرورت ہے سارے. ایمان کے ساتھی کے بغیر ہم نہیں چل سکتے سارے. تو یہ ایمان کے ساتھی کی اہمیت، وہ آپ نے بہت ساری واقعات اسلامی تاریخ کے سنے ہوں گے سارے، کہ اس لیے وہ ساتھی جو ایک فرد نے 99 قتل کیے، پھر ایک زاہد کے پاس گئے کہ اب میرا کیا بنے، کیونکہ ہے راہ نجات. اس نے جواب دیا اب تو کوئی نجات نہیں، اس کو بھی اڑا دیا، اور باقی 100 پورے ہو گئے. پھر ایک عالم کے پاس گئے، انہوں نے جو راستہ بتایا ہے کہ اس بستی کو چھوڑ کے، برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کے اچھے لوگوں کی بستی کی طرف چلیں. یعنی کہ اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کے ساتھی بنانے پڑیں گے سارے. ہمیں اس بستی میں جانا پڑے گا، اس جماعت میں جانا پڑے گا جہاں ایمان والے بستے ہیں سارے. ایمان والوں کا ساتھ نصیب ہوگا تو پھر خود بخود ان کا رنگ ہم پہ چڑھے گا. ہمیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک ہم اپنا خود ایک مقصد نہیں بناتے، اپنی خود کوشش نہیں کرتے اور اپنے اس میں ارادے پہ ڈٹے نہیں رہتے، لیکن اس کے لیے ہمیں جس مدد کی ضرورت ہے وہ ایمان کے ساتھی کی ضرورت ہے. وہ ہمیں اس ماحول کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم نیکیاں کرنی آسان ہو جائے، دین کے کام کرنے آسان ہو جائے، نماز پڑھنی آسان ہو جائے سارے. اس واسطے ہمیں ایمان کے ساتھیوں کی جماعت اور ایمان کے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمیں دین پہ چلنا آسان کر دے گا. اچھے دوست کی مثال، اچھے ساتھی کی مثال، ایمان والے ساتھی کی مثال اس طرح جیسے خوشبو عطر والے کی دوست آپ کا ہوتا ہے. خوشبو بیچنے والا آپ کا دوست بن جائے. اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، یا تو وہ آپ کو تحفہ دے دے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو اللہ کی ایک ذکر یاد کرا دے گا، یا پھر آپ خود اس سے کوئی خوشبو خرید لیں گے، یا آپ خود اس سے پوچھ کے کچھ نیکی حاصل کر لیں گے، کوئی ہدایت حاصل کر لیں گے، یا پھر اس کی صحبت سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا. یعنی عطر والے کی دکان پہ جائیں گے تو ہمیں خود بخود خوشبو سے ہماری طبیعت خوش ہو جائے گی سارے. تو ایمان کے ساتھی وہ اس طرح جس طرح خوشبو بیچنے والے سارے ہیں. تو ہمیں ایسے خوشبو بیچنے والے کے پاس جانا چاہیے. اور دوسری مثال آپ نے سنی ہوگی کہ جو لوہار ہے اس کی مثال کیا ہے. یعنی اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اچھے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تیرا وہ بھائی جو تجھے ملے وہ تجھے اللہ کا حصہ یعنی ذکر الہی یاد کرا دے. وہ اس سے بہتر ہے جب بھی ملے تجھے 1 دینار دے دے. بلال بن رباح ایک تابعی تھے، یہ ان کا قول ہے، تمہیں اپنے ایسے ساتھی بناؤ جب وہ تمہیں ملے کوئی نہ کوئی اللہ کی بات آپ کو یاد کرا دے. اس دوست سے بہتر ہے جو جب ملے آپ کو 1 دینار آپ کے ہاتھ میں تھما دے. یہ بلال بن رباح ایک تابعی تھے، ان کا قول ہے. تو یعنی ہمیں ایسے دوست نہیں بنانے چاہیے جو دنیا کا فائدہ ہے. 1 دینار سے یہ مثال ہے، سمبولک انہوں نے مینشن کیا کہ وہ ایک دنیا کے فائدے کے لیے دوست نہ بنائے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے ذکر سے جو یاد کرائے ایسے دوست بنائے سر. یہ ایمان والوں کا ساتھ محبت افراد کو ماحول دیتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کا سہارا بن کے راہ حق کی منزلیں طے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی کے راستے پہ چلانے کے لیے مستقل کوشاں رہتے ہیں. المرء علی دین خلیلی، یعنی جو ہم جیسا دوست بنائیں گے ہمارا خود بخود آہستہ آہستہ ہمارا دین میں وہی ہوتا چلے جائے گا. سگریٹ پینے والے کے ساتھ رہیں گے خود بخود کچھ عرصے بعد ہمیں اسموکنگ کی عادت پڑ جائے گی. اس سے ہم جیسا المرء علی دین خلیلی، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے سارا. تو ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے ایمان کے ایسے ساتھی بنانے چاہیے جو ہمیں اس دین کے راستے پہ لے آئیں سارے.
اب یہ سارے ایمان کے ساتھی کی ضرورت بھی ہے، اور ایمان کے ساتھی اسلام قربانی بھی دیتے ہیں، اور ایمان کے ساتھی ایمان کے راستے پہ چلنے میں مددگار بھی بنتے ہیں، ایمان کے ساتھی اس تحریک میں بھی مددگار ثابت ہونے ہیں، ایمان کے ساتھی آخرت میں بھی مددگار بن گئے، ایمان کے ساتھی ہر لمحے میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے دوست ہوں گے، ہمارے مددگار بنیں گے۔ لیکن ایسے ایمان کے ساتھی کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں سارے، اور ہمیں کیسا بننا ہے؟ وہ کیسے نہیں ہوتے، ہمیں کیسا ایمان کا ساتھی بننا ہے، مجھے کیسا ایمان کا ساتھی بننا ہے، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے قرآن نے ساتھی کے لفظ ساتھی یا دوست کے لیے آٹھ الفاظ آئے ہیں۔ وہ 8 الفاظ میں وہ تمام صفات آ جاتی ہیں ساری۔ یہ قرآن ایک ہی چیز کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، اور ان کا مختلف فلیور ہوتا ہے، مختلف خوشبو ہوتی ہے، اور اس لیے اس کے مختلف صفات آئیں گے اس الفاظ میں۔ وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، صرف آپ اس کو معنی رکھتے چلے جاؤں گا، اور تھوڑے سے دو الفاظ میں ان کی تعریف رکھتا چلے جاؤں گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایمان کے ساتھیوں کی صفات کیا ہیں۔ وہ ایک لفظ سے بہت ساری صفات کا پورا چارٹر آ جائے گا۔ اگر میں ویسے صفات گننا شروع کروں تو اس کو بہت ایک طویل لسٹ بن جائے گی ساری۔ میں ان الفاظ کا ذکر کروں گا، وہ الفاظ بہت سارے ایک چارٹر کو کور کرتے چلے جائیں گے۔ تو پہلے جو لفظ آتا ہے ولی الحمیم، آپ سب کو معلوم ہے کہ ولی دوست کہتے ہیں، ولی کأنہ ولی حمیم، ایسا ولی کہتے ہیں ایسا دوست جو آپ کی حفاظت کرنے والا ہو، جو آپ کے فائدے کا انتظام کرنے والا ہو، آپ کے فائدے کے بارے میں سوچنے والا ہو، اس دنیا کی حفاظت کرے اور آپ کی آخرت کی بھی حفاظت کرے، اس کی ہماری غیر موجودگی میں بھی ہماری حفاظت کرے۔ ہماری غیر موجودگی میں کوئی ساتھی ہمارے متعلق کوئی بات کرتا ہے تو وہ فوراً اس کو روکے، اپنے ایمان کے حوالے سے اس کو روکے گا، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے۔ اور حمیم، ولی حمیم، حمیم سے مراد جو گرمی پیدا کرنے والا ہے، جس کے وجود سے ہم حرارت حاصل کریں، یعنی ایسا دوست، ایسا ایمان کا ساتھی، ایسا مجاہد، ایسا محرک کارکن جماعت جس کو دیکھ کے ہم حرارت حاصل کریں، ہمارے اندر انسپائریشن پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ کے کام پہ مرغوب ہو جائیں، ہم کام پہ مجبور ہو جائیں سارا۔ تو ایک ولی حمیم ہے، اور دوسرا ساتھی صدیق حمیم ہے۔ صدیق سچے سے ایسا سچا دوست کو کسی آپ کے سٹیٹس کی وجہ سے یا دنیا کے کسی فائدے کی وجہ سے یا کسی اور مفاد کی وجہ سے آپ کا دوست نہ بنے، وہ دوست صرف آپ کا پکا دوست ہو، وہ یا نہ دیکھے یہ بندہ غریب ہے یا امیر ہے سارا، وہ صرف ایمان کے تعلق ہے، سچائی کے تعلق سے آپ کا دوست بنے سارا، سچا، خالص، مضبوط، سیدھا اور ٹھوس، دنیا کے تمام عہدوں، لالچ، مطالب سے بے لوث دوست، جو عمل سے اپنی بات کو سچ کرنے والے، یعنی اپنے عمل سے اپنے دوستی کو سچ ثابت کرنے والا ہو۔ ولا صدیق حمیم، یہ اس دن کی بات کر رہی کہ اس دن ہمیں ایسا کوئی دوست نہیں ملے گا۔ وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، یہ اس دن کی بات ہو رہی کہ اس دن ایسا دوست نہیں ملے گا، قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ پریشان ہوں گے، ہم ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی ساتھی مل جائے، لیکن اس دن کوئی ساتھی ملے گا نہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں ایمان کا ساتھی بنایا ہوا تو پھر الا المتقین، وہ بھی ہمارا ایمان کا ساتھی ہمارا ساتھ دے گا، اس دن بھی ساتھ دے گا۔ تیسرا لفظ جو آ رہا قرآن میں صاحب بالجنب ومن السبیل، ساتھی، صاحب کا لفظی مطلب ساتھی ہے، یہ بھی ایسا دوست کہ جو زندگی آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والا، ایسا دوست جو اپنے دوست کے لیے بہتری چاہے، بناوٹ سے پاک ساتھی، کسی تصنع سے پاک ساتھی۔ چوتھا لفظ آتا ہے ولیجہ، پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ولیجہ کا لفظ، ولیجہ۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ۔ ولا یا یلیجو، ایسا جو اندر پینیٹریٹ کر دے سارا، اندر زمین کے اندر گھس جائیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، اندر کوئی زمین کے اندر کیا کچھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس سے وہ دوست ہمارے دلوں میں اتر جائے سارا، ایسا دوست کہ جو ہمارے پرائیویٹ معاملات میں ہم اس سے مشورہ کرتے ہوں،
اور اپنے تمام ذاتی معاملات میں، کاروباری معاملات میں، مالی معاملات میں، خاندانی معاملات میں اس سے ہم مشورہ کرتے ہیں. ہمیں ایسا ایمان کا ساتھی بننا ہے. ہمارا آپس میں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے اس قسم کے مشورے بھی کریں، وہ ہمیں ایک اچھا ایماندارانہ مشورہ بھی دے، اب اس سے فائدے بھی حاصل کریں. سارے یہ ہے ولیجہ. اور اس کے ساتھ اللہ کو بھی اس طرح کا ولیج بنانا آپ نے. وَلَلْمُؤْمِنِينَ ولیجہ، اس سے پہلے اللہ اور رسول کو، یعنی اللہ اور رسول سے بھی ہم نے اسی طرح کے ہر معاملے میں اللہ کے دیکھنا، اللہ کی کیا ہدایت ہے، اللہ کے رسول کی کیا سنت ہے. اور پانچواں لفظ آ رہا ہے بتانا. بتانا آپ کو کمبل کو کہتے ہیں عربی میں. ایسا آپ کا ہمراز دوست، آپ کے رازوں کی حفاظت کرنے والا. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. ایسے لوگوں کو دوست، ہمراز دوست مت بناؤ جو، یہ اس وقت کی بات ہو رہی جب غزوہ احد میں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ جو ہمارے رازوں کو، امت مسلمہ کا رازوں کو، تحریک کے رازوں کو افشاں کر دے، دوسرے لوگوں کو بتا دے. تو ایسا دوست، ہمیں ایسا ایمان کا ساتھی بننا جو ایسا کہ وہ لوگ مجھے اپنا ہمراز ساتھی سمجھے، اور مجھے ایسا ایمان کا ساتھی بنانا جو میرا ہمراز ہو سارا. اور چھٹا لفظ جو آ رہا ہے کرین، انی کان علی کرین. کرین اس کو عربی میں کہتے ہیں جو دو اونٹوں کو باندھنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے اس کو کرین کہتے ہیں. یعنی کہ وہ ایسا دوست جہاں ہم جائیں وہ ہمارے ساتھ ہو. نماز کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، دس میں آ رہا ہے تو ہمارے ساتھ آ رہا ہے، شاپنگ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ جا رہا ہے. اتنا ایک تعلق مضبوط ہو تو ہر وقت ہمیں آئے. یہ اچھے سینس، یہ برے سینس میں بھی ہوتا ہے انی کان علی کرین، لیکن ہم نے اچھے ایمان کے ساتھی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہر نیک کام کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہو سارا. ساتواں لفظ آتا ہے خلیل. خلیل کا لفظ خلت سے نکلا ہے، جس سے مراد کسی محبت اور خلوص دل میں اتری ہوئے، دل کے اندر اترا ہوا دوست. اور یہ ابراہیم خلیل قرآن میں آیا، اور ایک اور جب خلیل برے انداز میں آیا ہے. اگر ہم اس دنیا میں ایسے دوست، ایسے خلیل بنا لیں گے جو ہمیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں، تو اس دن ہم پچھتاوے میں اپنے ہاتھ کاٹیں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. یعنی یہ حسرت ہے، پورے قرآن میں اس سے زیادہ حسرت کا کوئی جملہ نہیں ہے تارا. مطلب ایک پورے مبالغے کے حسرت کے الفاظ سارے اس جملے میں آ رہے ہیں، اس آیت میں آ رہے ہیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی کہ میری ہائے تباہی، میری ناکامی کہ میں نے ایسے کو خلیل کیوں بنایا جو مجھے اللہ کے راستے سے، اللہ کے رسول کے حساب سے تو گمراہ کر دیا تھا. تو ایسا خلیل ہم نے ایمان کا خلیل بنانا ہے، ایمان کا ایسا ساتھی بنانا ہے جو خلیل کے درجے پہ پہنچ جائے، وہ ہمارے دل میں اترا ہوا ہو، وہ پھر ہمیں سیدھے راستے پہ، جنت کے راستے پہ لے کے جائے گا. اور پھر آخری لفظ رفیق ہے. رفع کا، مرفع کا، اس کو کہتے ہیں مرفق، آپ کو پتہ ہے کشن کو کہتے ہیں، تکیے کو کہتے ہیں. ایسا دوست جس کے پاس جا کے ہم ریلیکس ہو جائیں سارے، ایسا آپ کا دوست جس کے بعد آپ جا کے سکون حاصل کریں سارے، ریلیکس ہو جائیں سارے. تو ہمیں ایسا ایمان کا ساتھی خود بھی بننا ہے، اور ایسے ایمان کے ساتھی ہم نے بنانے بھی ہیں. یہ صرف ایمان کے ساتھی کے. اور قرآن میں دو لفظ اور آتے ہیں لیکن وہ برے دوستوں کے بارے میں آتے ہیں. خذولہ کا لفظ آتا ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. خذولہ ایسے دوست کو کہتے ہیں جو آپ کے اچھے وقت کا دوست ہو، جب برا وقت آئے تو اس وقت بھاگ جائے سارا. شیطان کا بھی اس دنیا میں ہمارے سارے جو دین کے ساتھی، ایمان کے ساتھی سے جو کٹوائے گا وہ شیطان ہوگا سارا. ہمارے ایمان کے ساتھیوں میں جو دراڑیں ڈالے گا وہ شیطان ہوگا، اس کو کہیں گے خذول سارا. اور اس میں آپ کو بہت طرح کے لالچ دے کے، دنیا میں ترقی کے لالچ دے کے، دنیا کے مفادات کے لالچ دے کے ہمیں ورگلائے گا. اور جب آخر میں پھنسیں گے کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو سارے. ایسے دوست سے مانے ہیں. اور ایک 10واں لفظ آتا ہے خدن. وہ بالکل نیگیٹو سینس میں آتے ہیں، اپوزٹ جینڈر کی دوستی، لڑکے اور لڑکی کی دوستی خدن آتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے 8 جو لفظ ہیں جو ایمان کے ساتھی کے حوالے سے تمام صفات آتی ہیں. اچھا، اسلام یہ ہمارے جتنی یہ صفات آپ نے گنی، یہ صرف یہ سارے ہمارے دل سے تعلق ہے ہمارے.
آپ جتنے الفاظ دیکھیں آپ نے سارے دل سے تعلق، یعنی اسلام بیرونی ہمارے محبتوں نے، بزنس سمائز آ گئے، کاروباری مسکراہٹیں، کاروباری بغل گیریاں نے، دلوں سے اعلیٰ، دل کے بغض سے پاک، بالکل دلوں میں جو ایمان، دلوں میں جو اترے ہوئے دوست، اس سے جب ایسے ایمان کے ساتھی بنیں گے تو پھر اس میں کوئی کمزور ساتھی ہوگا تو اس کو بھی کھڑیں گے، جو گرے گا اس کو کھڑا کریں گے، اس کو سہارا دیں گے سارے، جو بیٹھے گا اس کو پکڑ کے سارے اس کو کھڑیں گے، جو مالی طور پہ کمزور ہوگا اس کی بھی مدد کریں گے، جو ایمان میں جو پیچھے رہ گا اس کی بھی مدد کریں گے سارے۔ تو اس ماحول میں جب ہم چلیں گے پھر ہمیں ایمان پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے میں ایک چیز پریکٹیکل جو ہماری اس جماعت میں، جدہ جماعت میں اور عمومی طور پہ تحریک اسلامی میں بہت سارے ہمیں غیر فعال اراکین ملیں گے، اکثر ہمارے کہ یہ غیر فعال ہیں، ہمارے 50% اراکین غیر فعال ہیں۔ وہ غیر فعال کیوں ہو گئے سارے؟ وہ غیر فعال کیوں ہو گئے سارے؟ اگر ہم یہ آج کا ہم نے یہ قرآن کی آیات کو غور سے سنا، اس قرآن کے آیات کے مطابق ہم نے ایمان کے ساتھی بننے کی کوشش کی اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان کا ساتھی ہمارا غیر فعال ہو جائے سارے۔ آج جو لوگ اس میں آئے ہیں، ہمارے اس تربیت گاہ میں جو لوگ نہیں آ سکے، ان کے ساتھ اس ایمان کے ساتھی والا تعلق پیدا کریں، اور پھر آج 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد دیکھیں گے وہ بندہ غیر فعال نہیں رہے گا سارا۔ آج یہ موضوع رکھا گیا ایمان کا ساتھی، میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت تھی ہمارے، اور صرف ضرورت نہیں تھی، بہت اشد ضرورت تھی ساری۔ ہماری یہ جو مسئلہ ہمارا ہے کہ غیر فعال اراکین اگر فعال ہو جائیں تو ہمارا کام اس سے ڈبل ہو جائے، یعنی 50% ہے نا ہمارے غیر فعال، اگر 50% میں ہمارے ساتھی محرک ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں ہر فعال، جو ہم اپنے آپ کو فعال کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ایمان کے ساتھی کا ربط پیدا کرنا ہے سارا، اور ہر حلقے میں، علاقے میں، سطح پہ جو ہمارے ساتھی غیر فعال ہیں ان کے ساتھ وہ ایک باہر سے ربط بنانے کے بجائے اپنے اندر کے ربط پہلے بنائے، ان کو کھڑا کریں، جو پیچھے رہ گئے، جو کمزور ہو گئے، جو بیٹھ گئے ہیں، جو سست ہو گئے ہیں، ان کو ساتھ ایمان کی صدیق حمیم بنے، ولی حمیم بنے، یعنی کہ ایمان کے وہ ہم سے ایمان کی حرارت حاصل کریں، ہم ان کی حفاظت کرنے والے بنے، ان کی آخرت کی حفاظت کرنے والے بنے اور اس دنیا کی حفاظت کرنے والے بنے۔ یہ کچھ گزارشات تھی آپ کے سامنے کہ کیونکہ اس وقت ہمیں اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اس ایمان کے ساتھی کی ضرورت ہے، ایمان کے ساتھی کی روح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو آیات ہم نے سنی اور اس کے احادیث سنی، اس کو اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس نشست سے اٹھیں تو ہم یہ ایمان کے ساتھی کی تڑپ لے کے اٹھیں اور جتنے غیر فعال اراکین ہیں ان کو فعال بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔